دا شور کی دا ایسی اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد حدیث نمبر 12 40 نووی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی انسان کے اسلام کی ایک خوبی یا خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ ان کاموں یا ان باتوں یا ان سوچوں کو چھوڑ دے جو اسے فائدہ نہ پہنچائے یا جو اس کے ساتھ اس کا تعلق نہ ہو۔ ما لا یعنی ہے، جس طرح ہماری اردو میں کہتے ہیں نا لا یعنی باتیں، لا یعنی کام، تو لا یعنی کا مطلب بے فائدہ، لیکن عنا یعنی عربی زبان میں عنایت کا مطلب ہے کسی چیز کو اہمیت دینا، کسی چیز کو اہمیت دینا۔ تو ترکہ ما لا یعنی ہے وہ کام چھوڑنا، اس کا وہ کاموں کو یا ان باتوں کو چھوڑنا جو اہم نہیں ہے، جن کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جو مقصد زندگی کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ دنیا میں فائدہ دینے والی چیزیں ہیں نہ آخرت میں، بس صرف وقت کا ضیاع ہے، وقت کو ضائع کرنے والی چیزیں ہیں۔ من حسن اسلام المرء، اس سے انسان کا اسلام پسندیدہ اور خوبی والا ہو جاتا ہے، پسندیدہ ہو جاتا ہے، حسین ہو جاتا ہے، پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی ان باتوں کو توجہ دے جو لا یعنی باتیں ہیں، جو اتنی اہمیت کے قابل نہیں ہے جتنی اہمیت آپ ان کو دیتے ہیں۔ اس لفظ پہ میں آؤں گا، اس لفظ کا بہت بڑا معنی ہے کہ اس کی اہمیت کے لحاظ سے آپ اس کو وقت دے دیں، یا جو چیزیں آپ کو فائدہ دینے والی نہ ہوں تو وہ چیزیں آپ چھوڑیں گے تو آپ کا اسلام بہترین اسلام ہوگا۔ بہتر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے بھی بہتر ہوگا اور آپ کے قرب و جوار کے لیے، آپ کے ماحول کے لیے بھی، آپ کے متعلقین کے لیے بھی بہتر ہوگا۔ اور ایسا نہ کریں گے تو آپ کے لیے بھی بہتری نہیں ہوگی بلکہ نقصان ہوگا، اور آپ کے قرب و جوار میں جو رہنے والے ہیں، جو اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، جن پر آپ کی بات اثر انداز ہوتی، ان کے لیے بھی نقصان دہ ہو۔ ما لا یعنی، تو لا یعنی کے ہم نے دو معنی کیے۔ ایک معنی یہ ہوا کہ وہ مفید نہیں ہے، ایک معنی یہ ہوا کہ وہ اس اہمیت کے اہل نہیں ہے جتنی اہمیت ہم ان کاموں میں مشغول ہوتے ہوئے ان کو دیتے ہیں۔ یہ بات بہت اہم ہے۔ حقیقت میں انسان جب اس بات پہ سوچتا ہے کہ میں جس چیز کے لیے یا جس کام کے لیے یا جن سوچوں کے لیے وقت دیتا ہوں، تو اگر وہ اپنی حیثیت، اپنا وقت، اپنے وقت کی قیمت کو شعوری طور پر سمجھے تو وہ یہ بھی سوچے گا کہ یار یہ چیز اتنی قیمت کے بدلے خریدنے والی ہے، یعنی یہ چیز اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ میں اس کے بدلے اتنی قیمت دوں۔ کسی لا یعنی بات کی طرف آدمی کا متوجہ ہونا یا لا یعنی باتوں اور کاموں میں انسان کا مشغول ہونا، اپنا وقت، اپنا دماغ، اپنی سوچ، اپنی صلاحیت، اپنی قوتیں اس پہ لگانا اور یا ضائع کرنا،
اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی نے یا تو یہ سوچا ہے کہ میری زندگی، میرے وقت، میری قوت و میری دل و دماغ کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، تو جس چیز کی بھی جتنی قیمت کوئی لگائے تو آپ دے دیں۔ جس طرح ایک پاگل آدمی کے پاس پیسے زیادہ ہوں تو 2 روپے کی چیز بھی وہ 200 روپے کی اور 2000 روپے کی وہ خریدتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے میرے پاس، اس کا مطلب ہے کہ وہ پاگل ہے، وہ پیسے کی اہمیت کو نہیں سمجھتا۔ اسی طرح جو آدمی اپنے وقت، اپنی صلاحیت اور اپنی قابلیت یا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس انداز سے استعمال کرتا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یا وہ اس اہمیت کے اہل نہیں ہے جس اہمیت کے لحاظ سے جو اہمیت وہ اس کو دے رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب ہم وقت کسی چیز پر صرف کرتے ہیں، اپنا دل و دماغ کی صلاحیتیں جس چیز پر صرف کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قوتوں کو جس چیز پر صرف کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کے مقابلے میں وہ چیز بہت قیمتی ہے جو میں اس کے بدلے لیتا ہوں، ہے نا۔ ایک چیز آپ دے رہے ہیں اور اس کے بدلے کوئی دوسری چیز لے رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے نزدیک اس کی اہمیت زیادہ ہے جس چیز کو آپ لے رہے ہیں، اور جس چیز کو آپ اس کے بدلے میں دے رہے ہیں اس کی اہمیت آپ کے نزدیک کم ہے۔ میں کپڑا خرید رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے مجھے کپڑے کی ضرورت ہے۔ میں جوتا خرید رہا ہوں تو جوتے کے بدلے میں 1000-2000 روپے دیتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ میرے نزدیک اس جوتے کے مقابلے میں اس 2000 روپے کی قیمت کم ہے، تو میں 2000 روپے دے کر جوتا لیتا ہوں۔ لیکن اگر مجھے اس بات کا احساس ہی نہ ہو کہ میں جو چیز دے رہا ہوں اس کی کتنی قیمت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں شاید جو ہے نا وہ کھلونے جو ہے وہ میں اصل چیز کی قیمت پر لے رہا ہوں، وہ 2 نمبر چیز میں اصل چیز کی قیمت پر لے رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو حسن اسلام نہیں ہوا، حسن اسلام، بلکہ یہ اسلام کے مسلمان یہ کام کرے۔ ظاہر ہے کہ غیر مسلم یہ کام کرے تو وہ جانے، اس کا عقیدہ جانے، لیکن اسلام کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک سنجیدہ شخص ہوں، میری زندگی کا کوئی مقصد ہے، میرے کچھ فرائض ہیں۔ ظاہر ہے نا، مسلمان کے تو فرائض ہیں، مسلمان کے جو فرائض ہیں، جو ذمہ داریاں بحیثیت مسلمان ہیں، اگر وہ ان فرائض اور ذمہ داریوں کو وقت دے تو اس کے پاس اتنا وقت کہاں ہوگا کہ وہ فضول اور لایانی اور غیر مفید اور غیر مہتم بشان چیزوں کو اتنا وقت دے دے۔ یہ تو تب وہ وقت دے گا جب وہ اپنے فرائض سے غافل ہوگا، جب وہ نہیں جانتا ہوگا کہ میرے کچھ فرائض بھی ہیں، میری کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں، بحیثیت مسلمان کے، بحیثیت مومن کے میرے اوپر کچھ ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں۔ تو ورنہ اگر وہ اس بات کا احساس کر لے تو وہ ایسی چیزوں کے اوپر جو اس اہمیت کے اہل نہیں ہے اس پہ اتنا وقت کیوں ضائع کرے گا، وہ اس پہ اتنی انرجی کیوں ضائع کرے گا، وہ اس پہ اتنی قوت کیوں ضائع کرے گا، اتنی صلاحیتیں کیوں ضائع کرے گا، وہ اس کو اتنی اہمیت کیوں دے گا۔ یہ وہ بنیادی چیز تھی۔ اس سے ملتی جلتی چیزیں جو ہیں وہ کئی چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر اس سے ہم وقت کی قدر کی بات سمجھ میں ہماری آتی ہے کہ وقت کی قدر کرنا چاہیے، وقت کی قدر۔ دیکھیں نا، وقت ہمارے پاس ایک ایسی چیز ہے جو دوبارہ نہیں آتی، بس گزرتی رہتی ہے۔ وہ کسی عربی کا مقولہ ہے کہ الوقت کا سیف ان لم تقطعہ یقطعک، وقت کی مثال تلوار کی ہے، اگر تو اس کو نہ کاٹے تو وہ تجھے کاٹ دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میدان جنگ میں ہیں تو میدان جنگ میں تو تلواریں چلتی ہیں، اب جو تلوار تمہارے سر پر وار کے لیے تیار کھڑی ہے، اگر تم اس تلوار کو نہ کاٹو گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تلوار تمہیں کاٹے گی نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وقت کی قدر کیجئے، اور وقت کی قدر کا مفہوم اتنا آپ کے ذہن میں تازہ ہو کہ وقت کی قدر کی مثال بالکل ایسی ہے جس طرح آپ کے سر پر لٹکتی تلوار، کہ اگر ابھی آپ نے تھوڑی سی غفلت کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم چلے گئے۔ تو کبھی کبھی اس تھوڑی سی لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ کبھی کبھی چند لمحوں کی غلطیاں بھی اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ اس کے نتیجے میں سالہا سال تک اس کے نتائج جو ہے وہ بھگتنے پڑتے ہیں۔ رفتم کے خار از پاکشم، غالباً مولانا روم نے کہا، رفتم کے میں قافلے کے ساتھ جا رہا تھا
تو قافلے کے ساتھ چلتے چلتے، چونکہ میں پیدل تھا تو میرے پاؤں میں کانٹا چھپ گیا، تو میں ذرا راستے سے ہٹ کر میں نے کوشش کی کہ میں اپنے پاؤں سے وہ کانٹا نکالوں، جو چھپا ہوا کانٹا ہے میں اس کو نکالوں، اور میں اس میں ایسا مشغول ہوا اور میں نے اس کی اتنا وقت میں نے اس پہ صرف کیا کہ کانٹا تو میں نے نکال دیا، لیکن دیکھا تو قافلہ غائب تھا۔ اب صحرا میں بھٹکتا رہا ہوں، رفتم کے خار از پاکشم محمل نہا شد از نظر، میں راستے سے ہٹ گیا تاکہ اپنے پاؤں کا چھپا ہوا کانٹا نکالوں، اتنے میں سارا محمل میرا کجاوا جس پہ میں سوار تھا وہ اور قافلہ سب کے سب میرے آنکھوں سے اجل ہو گئے۔ وہ تو جانے والا تھا نا، قافلہ تو چلتا رہتا ہے، وہ تو کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ تو جب میں بیدار ہوا، یک لحظہ غافل بودم، بس ایک لحظہ تھا، ایک وقت تھا تھوڑا سا کانٹا نکالنے کا، اور 100 سال راہم دور شد، پھر سینکڑوں سال میں چلتا رہا لیکن میں منزل پر نہیں پہنچا، اس لیے کہ مجھے تو راستہ معلوم نہیں تھا، میں تو قافلے کے ساتھ جا رہا تھا۔ اس قافلے میں تو رہبر بھی ہوتے ہیں، قافلے میں تو سامان زیست بھی ہوتا ہے، قافلے میں تو آدمی کا زاد راہ بھی ہوتا ہے، سواری بھی ہوتی ہے، تو یہ ساری چیزیں تو میرے نظر سے غافل اوجل ہو گئی۔ یک لحظہ غافل بودم 100 سال، تو یہ وقت کی قیمت کی بات ہے، وقت کی قیمت کی۔ من حسن اسلام المرء، اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور عمل بھی عطا فرمائے کہ ہم ان چیزوں کو واقعی دل کے اندر جگہ بھی دے اور پھر اس کو سوچ سمجھ کر اپنائیں بھی۔ بڑی بات ہے، باتیں کرنے کے لحاظ سے تو آسان بات ہے نا، لیکن اس کو عمل میں لانے کے لیے تو بہرحال ایک مضبوط ارادہ چاہیے۔ تو یہ ایک بات ہے، وقت کی قدر۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین هم عن اللغو معرضون، مومن قد افلح المومنون، مومن حقیقی معنوں میں مومن وہ ہیں جو عن اللغو معرضون، جو فضول کاموں سے اعراض کرنے والا۔ مثال کے طور پر کوئی چیز ہے لیکن آپ کہتے ہیں کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں، کئی چیزیں ہوتی ہیں راستے میں آپ کو کئی چیزیں آتی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہر چیز کو اوپر سے نیچے تک بالکل ایک ایسی نظر سے دیکھتے ہیں، جس طرح وہ اس کے خریدار ہیں۔ تو ہر آدمی ہر چیز کا خریدار تو نہیں ہو سکتا، یا بازار میں جتنی بھی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں یا آپ کی آنکھیں جتنی بھی چیزیں دیکھتی ہیں، ضروری تو نہیں ہے کہ وہ آپ کے لیے ہوں، آپ کے خریدنے کے لیے ہوں۔ تو جو چیز آپ کے خریدنے کے لیے ہے، جس میں آپ کی دلچسپی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن جس میں آپ یا تو آپ خرید نہیں سکتے یا آپ کے خریدنے کے لیے ہے نہیں، تو بس چھوڑیں، ان سے گزر جائیں۔ اس کو اعراض کہتے ہیں۔ اعراض کا مطلب ہے کہ اس کی طرف توجہ نہ دیں۔ عن اللغو معرضون، لغو باتوں کی طرف وہ توجہ ہی نہیں دیتے، توجہ دو گے تو اس میں پڑ جاؤ گے۔ دیکھیں نا، فتنے کا مطلب بھی یہی ہے۔ فتنہ ایسی چیز ہے کہ فتنے سے دور رہیں، فتنے میں کے قریب جائیں گے تو وہاں پہ تماشا دیکھیں گے تو اس میں پڑ جائیں گے، اور پھر پڑھتے پڑھتے آپ کو احساس ہی نہیں ہوگا کہ میں کتنا وقت ضائع کر چکا ہوں یا کتنی صلاحیت میں ضائع کر چکا ہوں۔ اس لیے اچھی بات یہ ہے کہ جہاں پہ فتنے کا خطرہ ہوں اس کے قریب ہی نہ جائے، اس کی طرف دیکھیں ہی نہ، دیکھو گے تو اس میں پڑ جاؤ گے۔ یہ اس کی اہمیت ہے۔ ترکہ ما لا یعنی، لا یعنی چیزوں سے اجتناب کرنا۔ لا یعنی بات بھی ہوتی ہے، مجلسوں میں باتیں ہوتی ہیں، مجلس میں کوئی ایک بات کوئی دوسری بات، دوستوں کی مجلسیں ہوتی ہیں، تو مجلسوں میں کوئی موضوع بحث چڑھ جاتا ہے۔ اب ہر آدمی اسی موضوع کے، سانپوں کا موضوع چڑھ جائے، جنات کا موضوع چڑھ جائے، فضول قسم کی چیزوں کا موضوع چڑھ جائے، تو بس ہر آدمی اس میں سے کسی نہ کسی کو تو کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے نا، ہر ایک کہتا ہے کہ میں بھی اس میں اپنا حصہ ڈالوں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یعنی حقیقت میں خاص کر بحیثیت مجموعی ہماری پاکستانی قوم، بلکہ پاکستانی قوم کے قریب آپ افغانستان اور ہندوستان اور بنگلہ دیش کو بھی لے لیں، پتہ نہیں کیا اس مٹی میں کیا رکھا ہوا ہے۔ ایک تو یہاں پہ غدار بہت زیادہ پیدا ہوتے ہیں، غدار، یعنی ہماری مٹی جو ہے نا گندم اور جو اتنا نہیں اگاتی جتنے غدار اگاتی ہے۔ گندم اور جو کی فصلیں اتنی نہیں ہوتی یہاں پہ جتنی غداروں کی فصلیں یہاں پہ ہوتی ہیں، میں ان پہ بحث نہیں کروں گا۔ لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں جو فضول قسم کی باتیں ہوتی ہے،
یعنی آپ جائیں کسی مجلس کے اندر تو اس مجلس میں ایک تو بات ہوتی ہے سیاست کی، کبھی بات ہوتی ہے مذہب کی، کبھی بات ہوتی ہے مثال کے طور پر علم اور صحت کی، سمجھ میں آتی، اور وہ بحثیں وہ لوگ کریں گے جن کو اس میدان کے الف با سے بھی واقفیت نہیں ہوتی۔ یہ کیا ہوا؟ وہ اچھا بجلی چلی گئی ہے اور وہ جنریٹر بھی نہیں ہے، چلے وہ کر لیں گے، کیا خیال ہے؟ انتظار کر لیں، انتظار کر لیں بجلی نہیں، اگر وہ نہیں آتا تو پھر کیا ہوگا؟ اگر بجلی نہیں آتی تو پھر کیا ہوگا؟ جاری رکھیں، چلیں تو آپ کھڑے رہیں گے، یہ کیا ہو؟ نہیں مجھے دے دیں، یہ مجھے دے دیں، یا ادھر سے ہی ٹھیک کافی ہے، کوئی بات نہیں، اب کرسی قریب، ہاں بس ٹھیک، جزاک اللہ خیر۔ تو ہمارے ہاں یہ مشکل ہے، کچھ ایسی موضوعات ہمارے ہاں ہوتی ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، گھنٹوں گھنٹوں بحثیں ہوتی ہیں، کتنے لوگ اس میں حصہ لیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں آخری جو رزلٹ ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا، بغیر کسی رزلٹ کے، کتنے مذاکرات بے نتیجہ ختم۔ ہمارے سب لوگوں کے مذاکرات بغیر نتیجہ کے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ایک طرف یہ بات رکھیں، دوسری طرف یہ بات رکھیں کہ کچھ جو سمجھدار لوگ ہیں اگر وہ علم کی بات کرتے ہیں تب دوسرے لوگ اس کو بھی اس لایانی اس میں شامل کرتے ہیں، سمجھ میں آتی ہے؟ یعنی ہماری علمی حالت یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے سامنے علم کی بات کر دیں تو وہ بیزاری کے ساتھ سنیں گے، کہتے ہیں یہ کیا ہے کیا، یعنی جو بغیر فائدے کی چیزیں اور بغیر فائدے کی باتیں ان کو بڑی توجہ سے سننے والے ہیں، اور جو مقصدی قسم کی باتیں ہیں، مقصدی قسم کی بحثیں ہیں، ان مقصدی قسم کی بحثوں کے بارے میں کہتے ہیں یہ تو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، یہ تو بڑی بڑی باتیں ہیں، چھوڑے ان باتوں کو، بس سادہ سی باتیں کر لے، قصے کہانیاں بتائیں۔ ہاں تو یہ ہمارے لوگوں کی بے مقصدیت کا یہ ہے وہ حالت ہے۔ اس سے ایک جڑا ایک اور موضوع ہے، جس طرح دوسرے حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ صمت، سکوت، ترکہ ما لا یعنی، اگر ہم ما لا یعنی کو باتوں کے حوالے سے لے لیں تو اس کا دوسرا جو پہلو ہے وہ آتا ہے سکوت یا صمت کا۔ حدیث میں دونوں باتیں آئی ہیں، سکوت کا لفظ بھی آیا ہے، صمت کا لفظ بھی آیا ہے۔ صمت، سموت، سموت اس چشنی، ہم اس کو پشتو میں چشنی کہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں اس کو؟ جو بچے کو خاموش کرنے کے لیے دیتے ہیں اس کو سموت کہتے ہیں، بچے کو خاموش کرنے کے لیے دیتے ہیں، بچہ روتا ہے نا تو اس کو منہ میں وہ دیتے ہیں تو بچہ خاموش ہو جاتا ہے۔ تو صمت اور سکوت کا مطلب ہے خاموش رہنا، لیکن صمت اور سکوت میں ایک فرق ہے۔ صمت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اس طرح خاموش ہے کہ بول ہی نہ سکے، کہ بولنا ہی بس، گویا کہ وہ بول ہی نہیں سکتا۔ تو کبھی کبھی دیکھیں نا، کبھی کبھی سکوت بھی بیان ہوتا ہے۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟ یعنی یا تو یہ ہے کہ آدمی ایسا صامت ہے، ایسا چپ ہے کہ وہ اپنے باڈی لینگویج سے بھی کچھ بات نہیں کرنا چاہتا، اور کبھی کبھی وہ زبان تو بند رکھتا ہے لیکن اس کی باڈی لینگویج کچھ کہہ رہی ہوتی ہے۔ تو صمت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ایسا چپ ہے کہ بالکل نہ اس کے رویے سے، نہ اس کے انداز سے، نہ اس کی باڈی لینگویج سے، نہ اس کی کچھ بھی کوئی لفظ بھی نہیں نکلتا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہونا چاہیے کہ بالکل میں تو بالکل انجان ہوں، میں تو سرے سے اس بات سے واقف ہوں، میں نے جس طرح کہتے ہیں سنی انسنی کر دی، میں نے سنا ہی نہیں ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں زبان تو بند رکھوں لیکن میں رویہ ایسا رکھوں یا اپنی باڈی کی زبان ایسی رکھوں کہ میں تعجب سے دیکھتا ہوں کہ کوئی بات کرتا ہے تو کہتا ہے اس کا مطلب ہے، یا میں اس طرح کر دوں تو میں نے کچھ کہا نہیں لیکن میں نے اس کو
میسج دے دیا کہ آپ نے جو بات کی نا یہ مجھے وہ نہیں لگی، ٹھیک ہے، یا میں نے اپنے آپ نے کوئی اہم بات کی، میں نے کسی اور چیز میں اپنے آپ کو مشغول کر دیا، اپنا موبائل نکال لیا اور کرتا رہا، آپ کوئی بات کرتے رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کی بات میں کوئی دلچسپی نہیں لینا چاہتا، تو یہ سکوت ہے، یہ سکوت ہے۔ دیکھیں نا، میں زبان سے کچھ نہیں کہتا لیکن میری باڈی کچھ کہہ رہی ہے، تو کبھی کبھی سکوت ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ بچ جائیں۔ مثال کے طور پر میں نے تو زبان سے کچھ نہیں کہا، موقع ہوتا ہے نا، لیکن کبھی کبھی سموت ہوتا ہے، سمت کا مطلب ہے کہ ایسی خاموشی ہوتی ہے کہ اس خاموشی سے کچھ بھی نہیں پتہ چلتا کہ میں کیا میں اپنے آپ پر کچھ ایسے اثرات بھی ظاہر نہ کروں کہ اس سے پتہ چلے کہ میں پسند کرتا ہوں ان باتوں کو یا ناپسند کرتا ہوں ان باتوں کو۔ یہ دونوں چیزیں ہیں۔ سموت عربی زبان میں وہ اس کو بھی کہتے ہیں جو سائلنسر ہوتا ہے نا، سائلنسر ہوتا ہے جو آواز کو کنٹرول کرنے والی چیز ہوتی ہے، سائلنسر، اس کو بھی سموت کہتے ہیں۔ عرب کہتے ہیں نا مسدس سموت، وہ ایسا پسٹل ہے جو سائلنسر والی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ بالکل وہ کام تو اپنا وہ کر لیتا ہے لیکن اس کی آواز نہیں آتی۔ تو سمتن کے بارے میں بھی حدیث آئی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ان العبد یتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ، کبھی کبھی آدمی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ کبھی کبھی ایک آدمی ایک ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتی ہے، لا یلقی لہا بالا، وہ اس بات کو اتنی اہمیت والی نہیں سمجھتا، بات تو وہ کر لیتا ہے لیکن اس کے ذہن میں یہ نہیں ہوتی کہ میں نے بہت بڑی بات کی، وہ اس کی اتنی اہمیت نہیں سمجھتا یا نہیں دیتا اس کو اہمیت، لیکن یرفعہ اللہ بہا درجات، اللہ تعالیٰ اس کو اس بات کے بدلے بڑے درجے دے دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی اچھی بات ہو تو چاہے آپ کے نزدیک اس کی قیمت کم کیوں نہ ہو، آپ موقع پا کر وہ اچھی بات کہہ دیں طریقے سے کے مطابق۔ لیکن وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ، کبھی کبھی آدمی اللہ تعالیٰ کے غصے کی کوئی بات کر دیتا ہے اور اسے پتہ نہیں، لا يلقي لها بالا، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے غصے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی اتنی بڑی بات ہے، اس سے اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہو جائے گا، یہوی بہا فی جہنم، لیکن اس بات کی وجہ سے وہ جہنم کے اتاہ گہرائی میں گر جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحیہ و ضبعیہ اضمن لہ الجنہ، مجھے اپنی حیا اور اپنی زبان کی حفاظت کی ذمہ داری کوئی دے دے تو میں اس کو جنت کی، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دیتے ہیں کہ میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا زبان کی باتوں سے بھی آدمی تباہ ہو جاتا ہے یا جہنم میں جاتا ہے؟ تو نبی نے فرمایا وہ جہنم میں جو کاٹے ہوئے پڑے ہیں، جن کو جس طرح فصل کاٹی جاتی ہے نا، فصل کاٹی جاتی، اسی طرح، اور اس کے ڈھیر کے ڈھیر پڑے ہوتے ہیں، اسی طرح ڈھیر کے ڈھیر جو کاٹے گئے اور جہنم میں ڈالے گئے ہیں، یہ تو اپنی زبان نے ان کو جہنم میں ڈالا۔ کبھی کبھی آدمی خود بھی سمجھتا ہے، میرے ایک دوست ہیں، شاید اگر ان کو کوئی درس سنائے تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہ میں ہوں، تو بہت بزرگ ہیں، ابھی تو بہت یعنی عمر میں لے تو بہت بڑے ہیں، کوئی 80 سال کے لگ بھگ ہوں گے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوں گے۔ تو ایک دفعہ مجھے کہتے ہیں حنیف صاحب اگر آپ نے مجھے جہنم میں دیکھا نا، تو عقیدہ تو میرا ٹھیک ہے، اگر آپ نے مجھے جہنم میں دیکھا تو اس زبان کی وجہ سے میں گیا ہوں گا جہنم میں، باقی میں ٹھیک ٹھاک ہوں، باقی میں ٹھیک ہوں۔ کہتے ہیں باقی میں ٹھیک ہوں، ذہن بھی، فکر بھی، عمل سب کچھ میرا ٹھیک ہے، لیکن اگر تم نے مجھے جہنم میں دیکھا نا تو اس کی وجہ سے میں گیا ہوں۔ میں نے کہا یار مجھے کیوں کہتے ہو، بس مجھے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں، بہرحال لوگوں کی ایک اپنی وہ ہوتی ہے۔ اچھا جی، ترکہ ما لا یعنی، تو اس کا مطلب یہی ہے۔ اسی وجہ سے نبی نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ یا تو خیر اور فائدے کی بات کرے اور یا چپ رہیں، ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذ جارہ، اور جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دے۔ ہمسائے کو لوگ تکلیف دینا یہ کوئی بات ہی نہیں ہے، لوگوں کے نزدیک یہ کوئی برائی نہیں ہے،
کتنے لوگ ہمسایوں کو، کتنے لوگ ہمسائے کی وجہ سے اپنا گھر بیچنے پر وہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ سمجھ میں آتی ہے بات؟ یہ بات تو کرنے کی اس طرح نہیں ہے، پھر لوگ کہیں گے کہ یہ کیا بات ہے۔ ہمارے یہ رمضان کے مہینے میں مسجدوں کے جو سپیکر ہوتے ہیں، ایک محلے میں ادھر بھی ادھر بھی مسجدیں تو ہیں الحمدللہ، تو ایک مسجد میں بس ایک صاحب درس دینا شروع کر دیتا ہے اور سپیکر کو بالکل آخری سپیڈ پر لگا دیتا ہے، چاہے اس کے سامنے 2 آدمی بیٹھے ہوں چاہے 10 بیٹھے ہوں، ان کے لیے سپیکر کی ضرورت نہیں ہوتی، اور ضرورت ہوتی ہے تو چلو ہال کے اندر ہی لگا دیں، ہال کے باہر سپیکر کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر اتنی سپیڈ سے ضرورت کیا ہے کہ آپ لوگوں کے، یعنی اس رمضان میں ایک آدمی نے تو مجھے یہ کہا کہ میں نے تو اس مسجد کو اور اس سپیکر اور اس مولوی کو بھی گالی دی، اور میں نے کفر کے کلمات بھی زبان سے نکالے، تو میں نے کہا تو توبہ کر لو، توبہ کر لو۔ لیکن اس بات پر اس کو مجبور کس نے کیا؟ اب ہمارے لوگوں میں یہ مصیبت ہے کہ جس کی سپیکر بہت تیز بولتی ہے نا، بس وہ بڑا مولوی صاحب ہے۔ تو خدا کا خوف کرنا چاہیے، بس اذان بھی آپ سپیکر سے دے تو اتنا دے کہ آپ کے محلے والے سنیں، اس لیے دوسرے محلے کے مسجد میں تو وہی ادھر بھی تو سپیکر ہے۔ اگر آپ کی سپیکر اتنی تیز ہے کہ آپ پورے شہر کو سناتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ پھر دوسرے لوگ اپنے سپیکر بند کر دیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ یہ بجائے اس کے کہ یہ کوئی حکومت والا یہ کر لے تو پھر بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا، تو اہل علم کو خود کرنا چاہیے کہ اپنے سپیکر ان کی سپیڈ جو ہے وہ بس اتنی رکھے جتنی ضرورت ہے۔ اگر باہر کے لوگ سننا چاہتے ہیں، مثلا اذان تو بہرحال اذان تو ہوتی ہے اسی لیے کہ سارے لوگوں کو پتہ چلے، باہر کے لوگوں کو، لیکن اتنا بھی نہ ہو کہ وہ اس سے لوگ پریشان ہو جائیں اور لوگ مطلب ہے کہ نعوذ باللہ اسلام کو اور مسجد کو اور سپیکر کو مولوی صاحب کو پھر گالیاں دے، ظاہر ہے کہ لوگوں۔ اچھا، شہروں میں جب اس طرح کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں تو آدھا گھنٹہ تو اس میں لگتا ہے، اس آدھے گھنٹے میں اگر سارے سپیکر اپنے آخری سپیڈ پر ہوں تو آپ کہیں کہ بیماروں کا کیا حال ہوگا، جن لوگوں کے آرام کا وقت ہو مطلب ہے کہ ان کا کیا حال ہوگا۔ مثال کے طور پر میں نے نماز پڑھ لی اور میں ابھی آرام کا وقت ہے میرا، ٹھیک ہے، تو مجھے جاگنا چاہیے۔ لوگ کہیں گے کہ بھئی آپ اذان کے وقت میں کیوں سوتے ہیں، تو جاگنا چاہیے، لیکن جگانے کا یہ طریقہ تو نہیں ہے نا کہ آپ میرے کان میں پسٹول کا ڈز کر دے کہ مجھے جگائیں۔ جگانے کے لیے بھی کوئی طریقہ تو ہے۔ بہرحال یہ میں نے ضمن میں بات کی، فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ، تو اگر ایک گھر والے کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ دوسرا گھر والا اس کو اذیت دے، تو ایک مسجد کو یہ کیا حق ہے کہ وہ اپنے محلے کے لوگوں کو اذیت دے؟ ٹھیک ہے، آپ تعلیم دے، آپ درس دے، لیکن جو لوگ سننا چاہیں ان کو سنائیں، لیکن جو نہیں سننا چاہتے بس اس کو خواہ مخواہ اس بات پر اس کی کیا ضرورت ہے کہ جو راستے چلنے والے لوگ ہیں ان کو بھی خواہ مخواہ آپ سنائیں جو نہیں سننا چاہتے۔ اچھا جی، یہ بنیادی چیز ہوئی کہ لا یعنی قسم کی چیزیں۔ دیکھیں جنت کے نعمتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو بڑی نعمت بتائی ہے اس میں ان نعمتوں کی شمار کتنی نعمتیں ہیں، لیکن اس میں ایک نعمت اللہ تعالیٰ نے یہ بھی شمار فرمائی ہے کہ لا تسمع فیہا لاغیہ، لا تسمع فیہا لاغیہ، وہاں پہ فضول چیزیں نہیں ہوں۔ لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، وہاں پہ کوئی لغو باتیں نہیں سنیں گے، وہاں پہ جھوٹ نہیں سنیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سنجیدہ بامقصد زندگی گزارنے والے انسان کے لیے یہ بڑی اذیت کی بات ہے کہ اس کو ایسی چیزیں سنائی جائیں جو اس کو تکلیف دینے والی ہوں یا فضول چیزیں ہوں جو اس کی زندگی مقصد زندگی کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ یہ وہ بنیادی باتیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ لا یعنی، لا یعنی عنایت کا مطلب کیا ہے؟ عنایت کا مطلب ہے شدت اہتمام، جس چیز کی کوئی اہمیت ہو، ٹھیک ہے، اور ایسی اہمیت ہو کہ اگر آپ اس سے خاموش ہو جائیں تو کوئی نقصان ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ اس بات سے خاموش ہو جاتے ہیں تو نقصان ہو جائے گا، تو وہیں پہ آپ کے اوپر فرض ہو جاتا ہے کہ آپ بات کر لیں، ٹھیک ہے۔ مطلب ہے کہ سکوت یا صمت یا خاموش رہنے کا فائدہ یہ
یہ ہے کہ آپ غیر متعلقہ یا غیر مفید چیزوں سے، جہاں پہ فائدہ مند چیزیں ہیں، جہاں پہ متعلق چیزیں ہیں، وہاں سے خاموش رہنا کبھی کبھی بہت بڑا نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ جس طرح حدیث میں ہے کہ الساکت عن الحق شیطان اخرس، جب حق بات کہنے کا وقت ہوتا ہے اور آدمی چپ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گونگا شیطان ہے، گونگا شیطان ہے۔ جب بات کرنے کا وقت ہو اور آپ بھی بات نہ کریں تو پھر یہ زبان ہے کس مقصد کے لیے؟ یہ باتیں آپ نے، ظاہر ہے کہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو گونگا ہونا چاہیے، تو آدمی کو گونگا تو نہیں ہونا چاہیے نا۔ آپ اپنی ضرورت کی بات جب کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک فیصلہ آیا، دو آدمی آئے، ایک آدمی بولتا رہا، دوسرا خاموش تھا، وہ جو بھی اس پہ الزام لگاتا وہ خاموش، کچھ بھی نہیں کہا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ تو جو کچھ کہتا ہے وہ بیچارہ تو بولتا ہی نہیں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں فیصلہ دیا، اس لیے کہ دوسرا کچھ کہتا نہیں تھا۔ تو جب نکلے تو جو خاموش تھا نا، اس نے کہا حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ تعالیٰ کو تو علم ہے کہ میں حق میرا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکڑا کہ یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ادھر کرتے تھے، تو یہاں میرے سامنے جب بیٹھے تھے تم گونگے کیوں بنے؟ میرے سامنے بیٹھے تھے تو تم گونگے کیوں بنے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں زبان دی ہے تو تم اپنے حق کی بات کر لو۔ اب یوسف علیہ السلام کو دیکھے، جب ان پر الزام لگا تو فوراً انہوں نے بولا، فوراً انہوں نے بات کی۔ اب اگر وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تو علم ہے کہ بات ایسی نہیں ہے، تو بس بات ہی ختم ہو جاتی، تو وہ ظاہر ہے کہ وہ مجرم ٹھہرایا جاتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، اسی طرح جب آپ کے سامنے کوئی برائی ہو رہی، حدیث میں یہ بات ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو منکر اور حرام اور غلط بات دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے۔ تو ہاتھ سے روکنے کی قوت رکھتے ہیں، وہ ان کے لیے ہے، قوت لینا تو ضروری ہے۔ اب اگر آپ کے پاس قوت نہیں ہے تو ٹھیک ہے، لیکن قوت کا حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ لیکن چلو وہ مرحلہ ابھی نہیں آیا تو دوسرا مرحلہ بتا دیا، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، چلو قوت آپ کے پاس نہیں ہے تو زبان تو آپ کے پاس ہے، تو زبان سے آپ اس کو، آپ کم از کم اس کی برائی تو کر دے، اس پر احتجاج تو کر دے، اس کو بتا دے کہ یہ چیز غلط ہے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ معظمہ میں تھے اور لوگ وہاں پہ لبیک اللہم لبیک کے ساتھ لا شریک لک الا شریکا تملکہ وما ملک، ایسے شریک ہیں جو بڑے خدا تو نہیں ہیں لیکن خدا کے ملکیت میں، تو نبی نے فرماتے تھے ہاں اس طرح نہ کرو نا، اس طرح روک تو نہیں سکتے تھے، کہتے کہ قط اس طرح تو نہ بولو نا، اس طرح تو نہ بولو، کم از کم زبان سے تو روکے آدمی، اور اگر زبان سے بھی نہ روکے تو کم از کم فَمِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَمِن بِقَلْبِهِ، دل میں تو اس کو برا سمجھے۔ اب دل میں بھی اب دل میں برا سمجھنے کے بھی کچھ طریقے ہیں، دل میں برا سمجھیں گے تو اس مجلس میں بیٹھیں گے نہیں، کم از کم یہ تو کر سکیں گے اس مجلس سے اٹھ جائیں۔ قرآن نے فرمایا ہے فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، جب کوئی برائی کی بات ہو رہی ہو تو آپ ان کے مجلس میں نہ بیٹھیں جب تک وہ اپنا موضوع نہ بدلے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب کافروں سے پوچھے گا کہ ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں آ گئے ہو، جہنم میں کیوں آ گئے ہو، تو وہ لوگ کیا بتائیں گے؟ یعنی ایک تو یہ بات ہے کہ ما سلککم فی سقر، جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ تم کیوں جہنم میں آ گئے ہو، جنت والوں سے نہیں پوچھا جائے گا، پیغمبروں سے یا نیک لوگوں سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ لوگ کیوں گئے ہیں۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اگر ایک بھی آدمی جہنم میں چلا گیا تو سارے لوگوں سے پوچھا جائے گا، بھائی ایک آدمی تو جہنم میں گیا ہے، وہ تو فرعون پہلے سے چلا گیا ہے، قارون اور نمرود اور وہ تو پہلے سے گئے ہیں، تو پھر تو سارے لوگ بس برباد ہو گئے کیا؟ کچھ لوگوں کو تو صحابہ کرام نے بھی جہنم واصل کر دیا ہے۔ بھائی بدر میں جن لوگوں کو مارا ہے، بدر میں جو 70 لوگ مارے گئے وہ کہاں گئے؟ ابو لہب کہاں گیا، ابو جہل کہاں گیا، امیہ اور یہ سارے لوگ کہاں چلے گئے، نضر بن حارث کہاں چلے، کس نے بھیجا وہاں پہ، کس نے قتل کیا ان کو؟ صحابہ کرام نے قتل کیا۔ تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ ایک آدمی بھی جہنم میں جائے گا تو سارے لوگوں سے پوچھا جائے گا؟ یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ لوگ بولتے ہیں۔ قرآن صاف کہتا ہے وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، ان کے لیے اپنا ان کا عمل ہے اور آپ کے لیے آپ کا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ تو قرآن نے فرمایا مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ، جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ تم جہنم میں کیوں آئے ہو، تو وہ کیا کہیں گے؟
قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، ہم غریب کے کھانے کا انتظام نہیں کرتے تھے۔ کچھ لوگ نمازیں تو بہت زیادہ پڑھتے ہیں لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے، صدقے نہیں دیتے، مال خرچ نہیں کرتے، غریب کا حق نہیں دیتے، ٹھیک ہے؟ تو وہ صرف نمازوں سے تو کام نہیں چلے گا جب تک آپ حقوق العباد بھی نہ ادا کریں۔ مالیات کا معاملہ تو بڑا اہم ہے۔ اچھا، اور پھر وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، نخوض مع الخائضین کا مطلب ہے کہ جو مجلس ہوتی تھی ہم اس مجلس کے ساتھ ہوتے تھے، ہماری اپنی کوئی رائے نہیں تھی، مجلس میں جو بھی بات ہوتی تھی تو ہم، وہ میں نے آپ کو شاید سنایا، وہ میرے دوست ہیں یو کے میں وہاں پہ گیا تھا، تو ظاہر ہے کہ دوست احباب نئے بنتے ہیں، تو ایک دوست بنا، وہ اس مسجد کا نائب خطیب، نائب امام تھا۔ تو ایک دفعہ مجھے کہنے لگے یار ایک ہندوستان کا ایک گانا ہے بڑا زبردست مزیدار ہے، اور ایک آدمی نے، عورت نے نہیں بولا، ایک مرد نے گایا ہے۔ تو میں نے کہا وہ گانے میں کیا حکمت ہوگی کہ آپ، کہتے نہیں اس میں بڑی قیمتی باتیں ہیں، تو آپ شاید اس سے کچھ سیکھیں۔ تو میں نے کہا یار گانے سے میں کیا سیکھوں گا؟ بہرحال دوست تھا تو میں نے کہا چلو بتاؤ کیا ہے؟ تو اس میں وہ تھا کہ اپنے بیٹے کو ایک آدمی کہتا ہے کہ ہندو نہ بنے گا نہ مسلمان بنے گا، انسان کا بچہ ہے تو انسان بنے گا۔ میں نے کہا یار روکو اس کو، روک دیا۔ میں نے کہا یہ کیا؟ کہتے دیکھو کتنی اچھی بات ہے۔ میں نے کہا اچھی بات نہیں ہے، بدبخت بری بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہندو اور مسلمان، ہندو یہ انسانیت کے خلاف چیزیں ہیں، تو ہندو مت تو انسانیت کے خلاف ہو تو ہو جانے ان کا۔ اسلام کو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ ہندو نہ بنے گا نہ مسلمان بنے گا اور انسان کا بچہ ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت جو ہے وہ اسلام سے اور ان مذاہب سے کوئی بالاتر چیز ہے۔ تو جب اس پر میں نے خوب اس کو کہتے اچھا یہ تو میں نے بڑی غلطی کی تھی، یہ تو بہت بری چیز ہے۔ میں نے کہا یار تم خدا کا خوف کرو، تم تو مجھے کہتے تھے کہ سنو۔ تو یہ ہمارے لوگوں میں یہ بات ہے، سمجھتے نہیں ہے، سمجھ میں آئے گی بات۔ تو بہرحال یہ میں بات کر رہا تھا، بات کہاں چلی گئی کہ عن اللغو معرضون، فضول قسم کی چیزوں سے۔ تو ما سلککم فی سقر، جہنم میں کیوں آ گئے ہو؟ تو اس لیے آ گئے ہیں کہ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، جو بھی جلسہ ہوتا تھا ہم اس میں شامل ہوتے تھے، جو بھی اجتماع ہوتا تھا ہم اس میں شامل ہوتے تھے، جو بھی کسی نام سے کچھ بھی، دیکھیں نا لوگ وائس میسج بھیجتے ہیں ایک دوسرے کو، تقریریں ہوتی ہیں، کوئی آدمی تقریر کرتا ہے، کبھی کبھی داڑھی والا بھی، اس کی شکل بھی نظر آتی ہے، یعنی مطلب ویڈیو بھی ہوتی ہے، اور ہمیں بھیجتے ہیں اس نے کیسے کہا، یہ کیا، یہ جو کہا، خدا کا خوف کرے یار، آپ جانتے ہیں اس آدمی کو۔ اب دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان سب کے پاس زبانیں ہیں، اب وہ اسلام کے حوالے سے یا جس بھی چیز کے حوالے سے کوئی بات کر دے تو ہم اس کی صفائی کر لیں، یار یہ کوئی کرنے والی بات ہے؟ آپ یہ تو معلوم کر لے کہ یہ آدمی اس میدان کا آدمی ہے بھی کہ نہیں۔ اس نے اسلام کے، کبھی کبھی وائس میسج جو ہوتا ہے نا وہ، تو میں اس کو کہتا ہوں تم اس کو جانتے؟ کہتے نہیں جانتا ہوں۔ میں کہتا ہوں اگر یہ ہندو ہو تو پھر، اگر یہ سکھ ہو، اگر یہ یہودی ہو، اگر یہ عیسائی ہو، تو یہودی بھی، عیسائی بھی، سکھ بھی، قادیانی بھی، منکر حدیث بھی، جو بھی کوئی بات کہہ دے تو ہم اس کے بارے میں سوچیں گے کہ یہ بات اتنی ہے اور یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے۔ بھائی خدا کا خوف کرو، ہر اس شخص کی بات کو کان لگا کے نہ سنو، اور ہر اس معاملے میں جس معاملے میں آپ کو پتہ ہو کہ اس میدان کا آدمی ہے تو اس کی بات سنو، اور پھر پوچھو، ہم سے بھی پوچھو، چلو ٹھیک ہے۔ لیکن جب آپ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ اس میدان کا آدمی ہے کہ نہیں ہے، تو ہمارے اس دور کے اندر بہت تنگ کرتے ہیں یہ لوگ۔ میں حیران ہوں کہ یہ لوگوں کو ہو کیا گیا ہے، بس جو بھی کوئی کسی کو کچھ بھیجتا ہے تو اچھا وہ تو تم تو یہ کہتے ہو کہ وہاں پہ ایک کلپ میں آپ کو بھیج دوں گا، اس میں تو یہ بات ہے، وہ کس نے کہی ہے؟ یار میں جانتا نہیں ہوں۔ مسلم شریف نہیں، مسلم حدیث کی جو کتاب ہے صحیح مسلم، اس کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے، علماء نے لکھا ہے، اور وہ حدیث بھی نقل کی ہے، وہ حدیث امام مسلم نے خود نقل کی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک مسجد میں کوئی آدمی کوئی بات کرے گا، کوئی دوسرا آدمی اس کو سن لے گا، پھر تیسرے سے کہے گا کہ فلان مسجد میں کوئی بات ہو رہی تھی، وہ کہتے کون سی بات ہو رہی تھی؟ کہتے یہ بات ہو رہی تھی، کہتے یہ بات تو غلط ہے۔ نہیں، آپ نے کس سے سنے؟ کہتے مسجد میں ایک آدمی تھا اس نے یہ بات کی۔ دوسرا اس سے پوچھے گا اس کا نام کیا تھا؟ کہتے نام تو مجھے نہیں معلوم۔
وہ کیا کام کرتا تھا، وہ کس میدان کا آدمی تھا؟ وہ کہتے یہ تو مجھے نہیں معلوم۔ کہتے اگر میرے سامنے آ گیا تو میں اس کو پہچانتا ہوں، لیکن نام اس کا مجھے یاد نہیں، یعنی اس کی شکل میں نے دیکھی ہے لیکن نام مجھے یاد۔ تو کہتے ہیں کہ وہ شیطان ہوگا، شاید وہ شیطان ہوگا۔ شیطان بھی انسانوں کی شکل میں آتے ہیں اور لوگ، تو جس کو آپ جانتے نہیں ہیں تو اس کی بات پر کیسے؟ نخوض مع الخائضین، بس جو بھی بات آپ سمجھے اور جو بھی بات آپ سنیں اسی کے مطابق آپ کہیں یعنی میں نے تو یہ بات سنی ہے، بھئی کس سے سنی ہے یہ نہیں معلوم۔ نخوض مع الخائضین حتی اتانا وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین۔ فضیل ابن عیاض جو مشہور بزرگ آدمی ہیں، یہ امام بخاری اور امام ابو حنیفہ کے دور کے درمیان گزرے ہیں۔ یہ اور عبداللہ ابن مبارک دو آپس میں ساتھی تھے، لیکن عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ بہت بڑے عالم بھی تھے، مجاہد بھی تھے، اور یہ فضیل ابن عیاض عالم بھی تھے، لیکن یہ بس کچھ گوشہ نشین قسم کے عالم تھے، ٹھیک ہے، اچھے عقیدے والے تھے، جہاد کے مخالف نہیں تھے، لیکن بس کچھ فطرت میں گوشہ نشینی قسم کی تھی۔ تو حرمین میں ہمیشہ اعتکاف میں رہتے تھے، کبھی حرم مکی میں کبھی حرم مدنی میں اعتکاف کرتے تھے۔ تو یہ فضیل ابن عیاض، ان کا ایک مقولہ ہے کہ من عد کلامہ من عملہ قل کلامہ فیما لا یعنیہ، جو آدمی اپنی باتوں کو بھی اپنی عمل میں سے شمار کرتا ہے، یعنی کچھ لوگ تو یہ ہیں کہ باتیں الگ چیز ہیں، عمل الگ چیز ہے، لیکن جس کو یہ احساس ہے کہ یہ باتیں بھی عمل ہے تو قل کلامہ فیما لا یعنیہ، تو وہ ان باتوں میں بہت کم بولے گا جو غیر اہم یا غیر ضروری یا بغیر مقصد کے کچھ باتیں جو چیزیں ہیں، ان باتوں میں وہ بہت کم ہی زبان کھولے گا، اس لیے کہ وہ سمجھتا ہوگا کہ یہ بھی عمل ہے اور عمل کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا بھی۔ تو یہ اس حدیث کے حوالے سے کچھ باتیں تھیں ضروری قسم کی کہ من حسن اسلام المرء، اس سے اسلام انسان کا اور مسلمان کا عمل حسین ہو جاتا ہے، خوبصورت بن جاتا ہے، ترکہ ما لا یعنیہ، کہ اگر وہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جو نہ اس کے ساتھ متعلق ہوں، نہ وہ اس کا علم رکھتا ہو، نہ وہ اس کو فائدہ دینے والے ہوں، اور نہ وہ اس اہمیت کے قابل ہوں جو اہمیت وہ اس کو دینا چاہتا ہے۔ تو یہ انسان کی اسلام کی ایک خوبصورتی ہے۔ تو اپنے اسلام کو خوبصورت بنانا چاہیے، اس لیے کہ اس سے ہمارا زندگی اور آخرت دونوں کا تعلق ہے، اور آخرت کی کامیابی کا دار و مدار اسی چیز پر ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جس چیز کے بدلے یا جو چیز آپ کی کامیابی کے دار و مدار جس چیز پر ہو، اس کو انسان خوبصورت سے خوبصورت بنانے کی کوشش کرتا ہے، تو اپنے اسلام کو بھی خوبصورت سے خوبصورت بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔